چلتے چلتے کہا میرے چچا میرے آقا حسین کو سلام کہنا اور کہہ دینا بھیا علی اکبر سے کہ آپ کی بہن بہت پریشان ہے، اور پھوپھی زینب کو بھی پیغام یہ بھجوانا، پھوپھی زینب سے کہنا کہ صغرا رات و دن روضہ رسول پہ جا کے تڑپتی ہے۔ قاصد خط لے کر صغرا کا چلا گیا۔ فضل نے وعدہ کیا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھیے، خبر میں لاؤں گا۔ اب جو صبح ہوتی تو عباس کا 5 سال کا بیٹا مدینے کے باہر چلچلاتی دھوپ میں جا کر شہر مدینہ کے باہر خاک پر بیٹھ جاتا اور دن بھر دھوپ میں بیٹھا رہتا کہ شاید ادھر سے کوئی سوار آئے اور خبر لائے۔ کافی عرصہ گزر گیا، اسی طرح فضل بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ شام کو سر جھکاتے ہوئے آتے اور کہتا میری شہزادی آج بھی کوئی خبر نہیں آئی۔ ایک دن فضل اسی طرح دھوپ میں بیٹھے تھے کہ ایک سوار کمر میں تلوار لگائے اور ہاتھ میں کاغذ لیے ہوئے گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مدینے میں داخل ہوتا فضل دوڑ کر پہنچے اور اس کے لجام کو فرس کے پکڑ لیا۔ کہ مدینے میں بعد میں جانا، یہ بتا کہ خبر کس کی لایا ہے؟ کہا میں حسین کی خبر لایا ہوں۔ کہا ٹھہر جا، پہلے مجھ کو بتا کہ کیا خبر لایا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتا دے کہ حسین اور علی اکبر آ رہے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد یہ بتا کہ میرا بابا بھی آیا ہے یا نہیں۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کا بابا کون ہے؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ کہا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے کہ میں نے روضہ رسول پہ قسم کھائی تھی، دادی نے میرے نئے کرتے بنا کے رکھے ہیں، میں نے قسم کھائی تھی جس دن بابا آئیں گے میں نیا کرتا دادی کے ہاتھ کا سلا ہوا پہن کر اپنے بابا کا استقبال کروں گا۔ ماتم، عباس کا ذکر ہے، ماتم۔ اس نے کہا میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، چلو میرے ساتھ، اس لیے کہ حاکم کا حکم یہ ہے کہ روضہ رسول پر جا کر منبر کے پاس اعلان کرنا جو کچھ خط میں لکھا ہے۔ فضل ساتھ آئے۔ اب خود کہتا ہے بشیر بن جسلم کہ میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اعلان کرتا ہوا جب میں چلا تو وہ کہتا ہے میں نے اتنا بڑا مجمع اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میرے اعلان کے ساتھ گھروں کے دروازے کھل گئے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا عورتیں، اس طرح لوگ دوڑ کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے منبر پر جا کر اعلان کیا کہ وہ قافلہ جو 28 رجب کو عراق گیا تھا آج وہ واپس آ رہا ہے تو سب نے پکار کر پوچھا قافلہ کہاں ہے؟ تو میں نے جواب دیا بیرون مدینہ وہ قافلہ ٹھہر گیا ہے، سردار بھی ٹھہرا ہے، خیمے وہاں لگے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اتنے بڑے مجمع کو ایک وقت میں اتنا روتے نہیں دیکھا، زندگی میں ایسا گریہ نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا وہ چھوٹا شہزادہ ایک بار دوڑا تو میں نے دیکھا یہ کدھر جاتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بلند قامت نقاب پوش اور اس کے ساتھ ایک اور بی بی، اس کے ساتھ تیسری بی بی، لیکن 2 بیویاں اس بچی کو سنبھالے ہوئے اس طرف آ رہی تھیں۔ بچہ دوڑا اور دوڑ کر ایک بی بی کی چادر سے لپٹ گیا اور لپٹ کر کہا دادی اماں شاید بابا نہیں آ، اب میں کرتا نہیں بدلوں گا۔ بتقریر خاتمے پر پہنچی، کہتا ہے وہ بی بی آگے بڑھی اور اس نے پکار کر کہا کہ یہ بتا کہ میرے حسین پر کیا گزری۔ کہا میں بتا نہیں سکتا، حسین شہید ہو گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ ایک بار اس بی بی کے بدن میں تھرتھری ہوئی، کہا تو یہ کیسے کہتا ہے؟ کیا میرا عباس بھاگ گیا تھا جو حسین مارا گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
کہا نہیں بی بی ذرا ٹھہرو، پوری بات سنو، عباس تو پہلے ہی مارے گئے، عباس کے تو شانے کٹے۔ ایک بار بی بی چپ ہو گئی اور وہاں سے سیدھے جنت البقیع پہنچی اور قبر زہرا پر پہنچ کے کہا بی بی میں شرمندہ نہیں ہوں، آپ خوش ہیں نا؟ میرے چاروں بیٹے آپ کے بیٹے پر سے قربان ہو گئے، بس سنتے جاؤ۔ اور تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ قافلہ آ گیا، روضہ رسول پر زینب آ گئی، زری پر آئی، زری کو تھاما اور تھام کر صرف اتنا کہا نانا آپ کے نواسے کی سنانی لائی ہوں، آپ کا نواسا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ زینب نے یہ نہیں بتایا کہ بازو میں رسی بندھی، نہ یہ بتایا کہ چادر چھنی، بس اتنا کہا نانا جب پردیس جاتے ہیں تو بزرگوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں، یہ کہہ کر حسین کا کرتا چادر کے نیچے سے نکالا اور قبر پہ ڈالا کہ نانا یہ آپ کے نواسے کا کرتا، یہ خون بھرا کرتا، زینب یہی تحفہ لا سکی ہے۔ ایک کوہرام تھا، بنی ہاشم کی عورتیں سر پیٹتی ہوئی، جناب عقیل کی بیٹیاں، جناب جعفر طیار کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں سر پیٹ رہی تھیں۔ قبر نبی پہ ایک ماتم تھا اور کوہرام تھا۔ ایک بار شور ہوا حسین کی بیٹی سغرا آ رہی ہے۔ ایک بار زینب اٹھی، دوڑ کر بھتیجی کو لپٹایا کہ پھوپھی اماں کوئی نہیں آیا، کہاں سغرا؟ سب مارے گئے۔ ظاہر ہے کہ میں زیادہ تقریریں تو یہاں نہیں کر سکتا، اور یہ بھی شکوہ ہے کہ آپ نے مصائب کم پڑھا، تھوڑے سے مصائب سن لو اور تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں، تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں۔ ایسا گریہ ہے جو بھی مانگو گے دامن بھر جائے گا۔ دو چار جملے سنو، اس کے بعد بیویاں اپنے گھر آ گئیں، کہتے ہیں کہ زینب کے گھر پہ پہلے سب جمع ہوئے اور زینب کو سب نے پرسا دیا، پھر ایک ایک گھر پہ جا کر پرسا دیا۔ جب زینب کو پرسا ہو چکا تو پھر اس کے بعد ام سلمہ کو پرسا دیا، پھر ام فروا کو پرسا دیا گیا، پھر ام لیلا کو پرسا دیا گیا۔ جب سارے پرسے ہو گئے تو ایک جگہ بیٹھ کر صحن خانہ میں ماتم شروع ہوا۔ ایک دن، دو دن، یہاں تک کہ مہینوں گزر گئے۔ دن کی دھوپ، رات کی شبنم، اور کوئی سائے میں نہیں بیٹھا، بس ہائے حسینہ کا شور ہوتا، سب مل کے ماتم کرتے، پورے مدینے کی عورتیں آ کے جمع ہو جاتی، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ رمضان ختم ہوا۔ ایک بار مدینے میں شور ہوا کل عید ہے، کل عید ہے۔ زینب کے کان میں بھی آواز آئی کہ کل عید ہے، بعد کربلا بیبیوں کی پہلی عید تھی۔ اب زینب کو یاد آیا، اگر یہ سب پڑھنا ہے تفصیل تو میری کتاب ام البنین ضرور پڑھیے، اس میں میں نے تفصیل لکھی ہے کہ ہمیشہ جب عید کا دن علی کی زندگی میں آتا تو حضرت زینب اپنے گھر پر عید کا چاند دیکھ کر عید منانے کے لیے اماری منگواتی، اور جب محمل آ جاتی اس میں سوار ہوتی اور سیدھے ام البنین کے گھر جاتی، اور جب گھر میں پہنچتی تو چار جوان بھائی عباس کے بھائی زینب کو اماری سے اتارتے تو زینب یہ کہتی اب میری عید ہوئی ہے، میں نے عباس کو دیکھا، میں نے عید کا چاند دیکھا۔ بہت گریہ کرو گے، جب یاد کرو گے تو بہت رو گے۔
ساری عیدیں ایسے گزری کہ عباس 32 برس کے ہو گئے، لیکن ام البنین کو معلوم تھا کہ عید کی صبح کو شہزادی میرے گھر آتی ہیں۔ اب سن لو، جب زینب آ جاتی تو عباس مشک لے کر جاتے اور پانی بھر کر لاتے۔ سب سے پہلا جام بھر کر پانی کا زینب کو عباس پیش کرتے۔ زینب کہتی یہ پانی پی کر مجھے عید کا مزہ معلوم ہوتا ہے۔ جب تک زینب عباس کے ہاتھ سے پانی نہ پیتی تو کہتی تھی یہ میری عید نہیں ہے، عید اسی طرح ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، بعد کربلا عید آئی ہے، اب کیا ہوگا؟ پہلی عید ہے، جب عید آئی سب پریشان تھے، ام البنین حیران تھی اپنے گھر میں کہ کیا ہوگا۔ ایک بار زینب نے کہا سید سجاد ہماری منگاؤ، بھائی ماتا ہماری منگاؤ۔ سیاہ چادر زینب نے پہنی، ہماری پہ سیاہ پردہ پڑا، ناقہ بٹھایا گیا، زینب ہماری میں بیٹھی اور ساربان سے کہا عباس کے گھر چلو، عباس کے گھر چلو۔ ساری بیویاں پیچھے پیچھے۔ ایک بار ہماری سے زینب اتری اور اتر کر پردہ ہٹا کر صحن خانہ میں آئی۔ اب جو دیکھا تو ام البنین سر کے بال بکھرائے، دوڑ کر زینب سے لپٹ گئی۔ ارے عید ہے عید، ارے آل محمد کی عید ہے، سن لو، گریا کرو۔ ایک بار ام البنین زینب سے لپٹ گئی، لپٹ کر صرف اتنا کہا شہزادی شہزادی، اتنا مجمع تھا روضہ رسول پر کہ میں آپ سے ایک بات نہ پوچھ سکی، اچھا ہوا کہ آپ آ گئیں، تو اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہ مادر گرامی پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ کہا زینب یہ بتاؤ کہ اگر کوئی زخمی گھوڑے پر زخمی ہو کے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے، بس یہ بتا دیجئے جب میرا عباس گھوڑے سے گرا تو کیا ہوا؟ ایک بار زینب نے پکارا عباس عباس، کہا ام البنین عباس سر کے بل، سر پاس ہو گیا۔ دو جملے رہ گئے۔ ایک بار یاد رکھنا، جملہ یاد ہے، جب زینب گھر میں آتی تو 4 جوان بھائی زینب کا بازو پکڑ کے لا کے فرش پہ بٹھاتے تھے۔ زینب نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پردہ ہٹا، عباس کا بیٹا فضل کاندھے پہ مشک رکھے ہوئے، پھوپھی اماں میرے ہاتھ سے بابا کے نام پر ایک بار ماتم شروع، واہ باسا واہ باسا، یا با یا با